الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، اور جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، اور جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کوہاں میں بدلنا محال ہے، جس کی نہیں کوہاں میں بدلنا محال ہے. انتہائی قابل قدر، قابل عزت معززین علاقہ، اہل بیت اطہار سے محبت، عقیدت اور مودت رکھنے والے قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام، خوش قسمت حاضرین و سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ آج 10 محرم کا دن اور 11 محرم کی اس رات کو، یہ رات جو شہدائے کربلا پہ بڑی بھاری گزری، اس رات کو آل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تمام مسلمانوں کی ذکر امام حسین اور ذکر اہل بیت اطہار کی اس محفل پاک میں حاضری قبول و منظور فرمائے. ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ہماری کج سماعتیں، ہمارا کج شعور مولا کریم اس قابل تو نہیں کہ ہم کوئی نذرانہ تیرے محبوب کی اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف کے اس بڑیا کی خریداری کی طرح اٹی لے کر آج 10 محرم کے دن اور 11 محرم کی رات کو ہم بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹے پھوٹے دل، ٹوٹے پھوٹے اعمال، ٹوٹا پھوٹا شعور اور فکر یا اللہ لے کر تیرے نبی کے نواسے امام حسین کی محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب حاضرین کی
امام حسین کی بارگاہ میں حاضری قبول فرمانا۔ تو حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، بڑی مشہور ہے۔ اس طرف ہم آتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ اس سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ کربلا کا منظر سامنے رکھ کر ایک دفعہ پھر اپنے نبی اور نبی کی آل پر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم حاضرین و سامعین، جس ہستی کا ذکر آج ہم سجائے بیٹھے ہیں اس کا نام نامی حسین ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب سبت رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضور کے ظاہری وصال کے وقت امام علی مقام کی عمر مبارک 6 سال تھی، اور وقت شہادت میدان کرب و بلا میں امام علی مقام کی عمر مبارک 58 سال تھی، 58 سال 58 ایئرز۔ تو ہم نے علماء سے جو حسین سنا وہ یا 6 سال کا حسین ہے یا کربلا والا حسین ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 6 سال کے حسین کی کرامتیں اور ہرن کے وہ واقعات وہ بھی اپنی جگہ درست، اور 58 سال کا حسین میدان کرب و بلا میں قربانی کا پیکر، ایثار کا مجسمہ بنا، وہ ذکر بھی اپنی جگہ درست۔ لیکن اگر 58 سال میں سے 6 سال نکال دو، پیچھے بچے 52 سال، 52 ایئرز، 52 سال۔ اگر ہم حسین کو یہ 52 سالہ زندگی جو حسین نے گزاری اس کو سوچتے، اس کو بیان کرتے تو حسین کی اصل تصویر سامنے آتی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یا تو ہم نے 6 سالہ حسین بیان کیا یا 58 سالہ میدان کرب و بلا والا بیان کیا۔ اگر ہم 52 سالہ 52 سال جو درمیان والے گزارے حسین نے اگر اس کا جائزہ لیں تو کبھی وہ حسین 6 سال کے بعد حضور کے ظاہری وصال کے بعد تو کبھی وہ حسین ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے ہوں تو دائیں طرف حسین اور بائیں طرف حسن کو بٹھا کے مومنوں کو خطبہ دیتے ہیں، تو وہ حسین ہمیں نظر آتا ہے کہ ابو بکر خلیفہ اول خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دینے والے خلیفہ اول صدیق اکبر کی کرسی کے ساتھ میرا حسین بھی بیٹھا پورے مجمع کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم 52 سالہ حسین کا جائزہ لیں، 6 سالہ حسین تو پڑھا، 58 سالہ کربلا میں تو دیکھا، درمیان میں 52 سالہ دیکھیں تو کبھی صدیق کے دائیں اور کبھی عمر فاروق کے دور خلافت میں عمر فاروق خطبہ دے رہے ہوں اور امام حسین اوپر سے آ جائیں تو وہ عمر جس سے ساری کائنات جس کی دہشت سے کانپتی تھی، عیسائیت لرزتی تھی، جب حسین کو دیکھا عمر فاروق نے تو حسین کے ادب میں کھڑے ہو گئے، حسین کے احترام میں امیر المومنین ہمیں کھڑے ہوئے نظر آئے۔
اگر ہم 52 سالہ حسین درمیان میں جو دیکھیں تو کبھی ہمیں حضرت عثمان غنی کی حویلی کے مین گیٹ پر حسن اور حسین کو پہرا دیتے ہوئے دیکھیں، اور کبھی یہ درمیان والا 52 سالہ حسین ہم دیکھیں تو ہمیں اس منظر پہ ہماری نگاہ پڑتی ہے کہ شان والا صحابی جس کی صحابہ بھی احترام کرتے ہیں، جس کی صحابہ بھی عزت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر اتار کر میرے حسین کے جوتوں کو صاف کر رہا ہے۔ یہ درمیان والا حسین اگر دنیا دیکھے، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مکتبہ فکر کسی کا کوئی بھی ہو، حسین فرقوں میں بٹا نہیں، حسین پہ کسی ایک فرقے کی جاگیرداری نہیں، جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسین اس کا محسن ہے۔ حسین، میں عموماً ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ مکہ سے مدینہ تک اور مدینہ سے کربلا تک جو اسلام تھا وہ محمدی تھا، اور کربلا سے لے کر قیامت تک جو اسلام ہے یہ حسینی ہے۔ اگر کوئی ملنگ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سنی حسینیت کو کیا سمجھتے ہیں، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، نیٹ کے ذریعے سب کے پاس جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پہلی وحی سے لے کر کربلا تک اسلام محمدی تھا، کربلا سے لے کر قیامت تک اسلام حسینی ہے۔ 6 سالہ حسین کی کرامتیں تو ہم نے سنی، عظمتیں اور معصومیت اور ناز پن تو سنا، جو درمیان 52 سال ہیں کبھی ٹٹول کے دیکھو حسین کیسا لگا کربلا سے پہلے اور وصال مصطفیٰ کے بعد، ان 52 سالوں میں حسین کیسا تھا؟ حسین ایسا تھا کہ 25 حج پیدل چل کے فرمائے۔ حسین ایسا تھا دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو ساری رات جاگ کے میرے رب کی عبادت کرتا تھا۔ حسین کیسا تھا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے، خیبر کی بنی ہوئی چادر مصطفیٰ پہ تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے علامہ یوسف نبہانی بہت بڑے سکالر ہوئے، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہ واقعہ کئی احادیث کی نسبت سے پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ حضور میرے گھر تشریف لائے، آپ نے خیبر کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے، زیب تن فرمائی ہے، اتنے میں حضرت زہرا برتن میں خزیرہ ڈال کر لائیں، خزیرہ گوشت کا اچھی طرح گلا ہوا قیمہ، اس میں گندم کا موٹا موٹا آٹا مکس کر کے، یہ عربی لوگ اس زمانے میں ایک کھانا تیار کرتے تھے جس کو خزیرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زہرا خزیرہ برتن میں ڈال کے لائیں، جب حضرت زہرا قریب آئیں حضور نے امام حسن اور حسین کو بلایا،
اپنی وہ خیبر کی بنی ہوئی چادر اٹھائی، حضرت حسن کو دائیں بٹھایا، حسین کو بائیں بٹھایا، زہرا کو ساتھ بٹھایا، مولا علی کو ساتھ کیا، اوپر چادر کی، اور حضور نے یہ آیہ طیبہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں یہ آیہ طیبہ میرے گھر میں نازل ہوئی، حضور نے ان کو اپنی چادر میں لے کے اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میں محمد مصطفیٰ تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حسن حسین، حضرت زہرا اور مولا علی یہ میرے اہل بیت ہے، یا اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں یا اللہ ان سے ہر قسم کا رجس دور فرما دے۔ کون امام علی مقام؟ میں عرض کر رہا ہوں 6 سال کے بعد اور 58 سال سے پہلے یہ جو 52 سال حسین نے گزارے، حسین کا کردار کیسا تھا؟ آپ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، چند غریب بندے کھانا کھا رہے تھے، ان کی تو بڑی عزت تھی مدینے میں، بڑے بڑے صحابہ سلام کرتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ جب غرباء کے پاس سے گزرے تو غریب لوگ عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے۔ حضرت امام علی مقام غریبوں کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا شروع کر دیا، چند لقمے کھا بیٹھے تو آپ نے فرمایا مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں صرف اس لیے بیٹھ گیا کہ تم نے مجھے کھانے کی دعوت دی، اگر میں قبول نہ کرتا تو ہو سکتا ہے تمہارا دل رنجیدہ ہوتا، اس لیے مجھے حاجت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کر لیا۔ آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ عرض کرتا ہے میں ایک سوالی ہوں، میرے پاس ایک دانہ خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو ایک سخی گھرانہ ہے، اس کا پتہ تمہیں دیتے ہیں۔ تو آپ کا پتہ پوچھتے پوچھتے میں آپ کے در پہ آیا، مجھے کچھ چاہیے۔ اتفاق سے حضرت امام علی مقام نے مدد کرنے میں تھوڑی سی تاخیر فرمائی، اس نے عربی شعروں میں دوسرا رکا لکھا۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر میں لوگوں سے کہوں گا کہ حسین نے کچھ نہیں دیا تو لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر یہ کہوں گا بڑا کچھ دیا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ دوسری تحریر شعروں میں لکھ کے اس بندے نے دوبارہ بھیجی۔ حضرت امام علی مقام نے اپنا غلام بھیجا، اس کے ہاتھوں میں ایک اشرفیوں کی تھیلی ہے، ساتھ امام کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے بڑی جلدی مچا دی، میں اشرفیاں گن گن کے ڈال رہا تھا، اگر تھوڑا سا صبر کرتا تو تمہیں اور مل جاتا۔ اب یہ 10,000 اشرفیاں ہیں، یہ لے جاؤ، اور یوں سمجھنا نہ تم نے مجھ سے کچھ مانگا نہ میں نے تجھے کچھ عطا کیا۔ یہ سخاوت ہے حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین کی۔ یہ 52 سال کیسے گزارے؟ آپ کے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بھائی، وہ اور آپ میں کچھ رنجش ہو گئی، اتنی رنجش ہوئی کہ سخت لڑائی ہوئی اور وہ چلے گئے۔ حضرت امام علی مقام حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے۔ محمد بن حنفیہ کو لوگوں نے کہا کہ اب جتنی شدت کی تلخی ہوئی ہے یہ امید نہیں
کہ حسین دوبارہ آپ سے راضی ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اگر میرا بھائی حسین فوراً مان گیا تو کیا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناراضگی کی اتنی شدت تھی، وہ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا قلم کاغذ لاؤ۔ حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں، جنہوں نے حضرت امام حسین کو مدینے سے جانے سے منع کیا تھا، کربلا کی طرف سفر کرنے سے روکا تھا، اور فرمایا تھا کہ جو لوگ آپ کو محبت میں بلا رہے ہیں یہ لوگ وفادار نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے محمد بن حنفیہ کو فرمایا تھا کہ 1400 خطوط مجھ سے محبت کرنے والے اور میرے بارے میں یہ جملہ بولنے والے کہ ہم شیعان علی ہے، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے خطوط آئے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ اگر اب بھی آپ نہ آئے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا کریں گے کہ یا اللہ، جب یزید جیسا بدبخت آدمی خلیفہ تھا، ہم نے تیرے نبی کے نواسے حسین کو بلایا تھا لیکن حسین آیا نہیں تھا، اور آپ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو فرمایا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس خط کی وجہ سے مجبور ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن میری شکایت لگے کہ ہم ان کو بلاتے رہے یہ آئے نہیں، میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ یہ محمد بن حنفیہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قلم کاغذ لاؤ۔ قلم کاغذ لایا گیا۔ آپ نے لکھا، اے میرے بھائی حسین، میں بھی علی کا بیٹا، آپ بھی علی کے بیٹے، اس میں ہم دونوں برابر، لیکن اے میرے بھائی حسین، میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میری ماں اور ہے، آپ کی ماں وہ ہے جو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، جو خاتون جنت ہے، جو سیدہ نساء العالمین ہے، اور آپ جنت کے وارث اور شہنشاہ ہیں۔ کل قیامت کے دن میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب ہمارا معاملہ پیش ہو تو حضور کی حدیث ہے کہ جو دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ دوسرے سے پہلے جنت میں جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں محمد بن حنفیہ، میں یہ چاہتا ہوں بھائی ہونے کے ناطے کہ آپ کی ماں اعلیٰ، آپ کی ماں افضل، آپ جنت کے والی اور سردار، لیکن اپنے نانا کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ جب ہم میں رنجش ہوئی تو جو صلح میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ سعادت میری بجائے آپ کو ملے۔ جب یہ خط محمد بن حنفیہ کا امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے خط پڑھا، بڑے لطف اٹھائے، بڑے محظوظ ہوئے، خط پڑھا، مسکرائے، اسی وقت اٹھ کے چل پڑے، محمد بن حنفیہ کے دربار میں آئے۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ امام علی مقام ہنستے ہوئے آ رہے ہیں اور محمد بن حنفیہ کو سینے لگا رہے ہیں۔ یہ مزاج تھا میرے حسین کا۔ یہ نہ سمجھو کہ جو حسین ادھر ڈٹ گیا وہ ہر میدان میں ضدی تھا، نہ، یہ نہیں۔ سب سے پہلے محمد بن حنفیہ کو منانے حسین آئے، تواضع میں غریبوں کے ساتھ پہلے بیٹھتے۔ آپ کی پشت انور پہ داغ پڑ چکے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، ایک دفعہ قمیض اتاری تھی تو لوگوں نے پوچھا، اے امام، یہ آپ کی پشت انور پہ نیلے نیلے اور کالے کالے داغ ہیں۔ فرمایا اس رب کی قسم، یہ داغ جب میرے پاس تحفے آتے ہیں نا بادشاہوں کے، تو میں وہ سارا پیسہ اپنے غریبوں، مدینے کے یتیموں کی خدمت کرنے کے لیے غلے خرید کے، اناج خرید کے،
گندم خرید کے، سامان خرید کے اپنی پشت پہ ڈھو ڈھو کے غریبوں کی مدد کرتا ہوں، یہ جو بوجھ، یہ جو داغ میری پشت پہ ہے، یہ اس بوجھ کے داغ ہے جو حسین اپنی پشت پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے مدینے کے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ 52 سالہ حسین کا تصور کہ حسین کیسا تھا۔ حسین صاف دل تھا، حسین عبادت و ریاضت میں یکتا تھا، اور امام علی مقام امام حسین ذکر و فکر، عبادت، شعور اور علم اتنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مسئلہ پوچھا، صحابہ کرام مسئلہ حسین سے پوچھتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے مسئلہ پوچھا، حالانکہ عبداللہ ابن زبیر خود عالم ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اے امام حسین، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نان و نفقہ حکومت کے ذمے کب واجب ہوتا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا جب بچہ ماں کے بطن سے دنیا میں آتا جائے تو حکومت وقت پہ اس بچے کا وظیفہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ امام حسین امام علی مقام کی شخصیت تھی، اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو زندگی مدینہ المنورہ میں گزاری، وہ ساری زندگی عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، 25 حج پیدل چل کے اور لوگوں کی مدد کرتے، غریبوں کی ڈھارس بنتے۔ آپ نے اس انداز سے اپنی زندگی گزاری، اور پھر جب یہ کربلا کا وقت آیا تو امام علی مقام کو یہ نہیں ہے کہ روکنے والا کوئی نہیں تھا، جگہ جگہ لوگوں نے کہا کہ نہ جاؤ، لیکن امام نے فرمایا کہ تقدیر اٹل ہے، میں نے جانا ہے۔ یہ عجیب بات تھی اس ذوالحج کی کہ دنیا والے ساری دنیا سے حج ادا کرنے کعبے جا رہے تھے، جنت کے لیے حاجی حج ادا کرنے مکے جا رہے ہیں، اور جنت کا سردار حج اور کعبہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے دین بچانے کربلا جا رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب 2 محرم کو میدان کرب و بلا میں آپ نے ڈیرے لگائے، آج لوگ بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں اور ایسا انداز اپناتے ہیں کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ صحابہ کرام تو مدینے میں تھے، کسی نے مدد نہیں کی۔ ارے مدینے میں صحابہ کرام کے سامنے امام علی مقام یہ بات کر کے گئے تھے کہ میرے اتنے مریدین ہیں جنہوں نے بیعت کر لی ہے اور انہوں نے مجھے بلایا ہے، میں ان کی بیعت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو رستے میں پتا چلا کہ جو بلانے والے تھے وہ جان کے دشمن بن گئے۔ جب امام علی مقام کا کارواں وہاں ٹھہرا نا، تو حضرت زہیر بن کین ایک صحابی تھے، وہ حج ادا کر کے واپس آ رہے تھے کوفے کی طرف، انہوں نے وہاں خیمے اپنے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت امام علی مقام کی نگاہ ان پہ پڑی، لوگوں سے پوچھا وہ کون ہے، بتایا گیا وہ زہیر بن کین ہے، اپنے سنگیوں کے ساتھ حج ادا کر کے واپس کوفے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو حج ادا کر کے آ رہا ہے، اس کو ملتے ہیں۔ آپ اپنے سنگیوں سمیت اس کی طرف گئے۔ شروع میں تو اس نے کوئی اتنی آؤ بھگت نہیں کی، لیکن ملا ضرور۔ لیکن بعد میں حضرت زہیر بن کین کہتے ہیں کہ یہی باتیں ابھی ہو رہی تھیں، پہلے تو اتنی گرم جوشی نہیں دکھائی، لیکن اچانک ان کو حضرت سلمان فارسی کا قول یاد آ گیا۔ حضرت زہیر بن کین کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے نتیجے میں
مال غنیمت کی تقسیم کے وقت جب مجھے مال غنیمت بے تحاشا ملا اور میں وہ اکٹھا کر رہا